السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم سرویلینس اینڈ نوٹیفیکیشن آف ڈیزیزز کے بارے میں بات کریں گے۔ سرویلینس سے مراد صحت سے متعلق معلومات کو مسلسل اور منظم انداز میں جمع کرنا، یعنی آن گوئنگ اور سسٹمیٹک وے میں۔ پھر ان معلومات کا تجزیہ کرنا اور تشریح کرنا، یعنی انالیسس اور انٹرپریٹیشن کرنا، اور پھر انہیں متعلقہ افراد تک پہنچانا تاکہ صحت عامہ کی منصوبہ بندی، نفاذ اور جائزہ لیا جا سکے، یعنی پلاننگ، انٹرپریٹیشن اور ایویلویشن کیا جا سکے۔ اب اگر ہم اس ڈیفینیشن میں کی ورڈز جو یوز کیے گئے ہیں انہیں ایکسپلین کریں تو آن گوئنگ کا مطلب ہے کہ وقت کے ساتھ جاری رہنے والا عمل، سسٹمیٹک کا مطلب ہے ترتیب اور اصول کے مطابق عمل، اور ڈیٹا کلیکشن سے مراد ہے صحت سے متعلق معلومات اکٹھی کرنا۔ انالیسس اور انٹرپریٹیشن کا مطلب ہے معلومات کا مطلب سمجھنا۔ اب اگر ہم صحت عامہ میں سرویلینس کے استعمال کے بارے میں بات کریں تو یہ بیماریوں کی روک تھام، کنٹرول اور پالیسی سازی میں مدد دیتا ہے۔ اب ہم ڈیزیز سرویلینس کے مقصد کے بارے میں بات کریں تو سرویلینس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی بیماری یا مسئلے کے بارے میں وقت پر جان سکیں تاکہ اس کو پھیلنے سے روکا جا سکے اور لوگوں کی صحت کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اور آسان الفاظ میں بات کریں تو یہ ایک نظام ہے جو ہمیں خبردار کرتا ہے کہ کہاں، کب اور کتنے لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ اس کی مدد سے حکومت یا ڈاکٹرز جلدی قدم اٹھا سکتے ہیں، جیسے دوا دینا، ٹیسٹ کرنا، پھر لوگوں کو آگاہ کرنا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علاج اور حفاظتی اقدامات کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی علاقے میں ڈینگی یا کرونا کے مریض زیادہ ہو جائیں تو سرویلینس کے ذریعے یہ معلومات وقت پر ملتی ہے اور حکومت فوری طور پر اس پہ علاج یا لاک ڈاؤن جیسے اقدامات کر سکتے ہیں۔ اب ہم سروے، سرویلینس اور مانیٹرنگ میں فرق کے لیے تینوں کو الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ سروے ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں ہم کسی بھی چیز کے بارے میں لوگوں کی رائے، عادتیں یا تاثرات صرف ایک بار میں معلوم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مردم شماری، جسے ہم سینسس کہتے ہیں، اس عمل میں آبادی کا ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے۔ سروے کرنے کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، جیسے آن لائن سروے، یہ انٹرنیٹ پہ کیا جاتا ہے، بہت تیز، آسان اور سستا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی پروڈکٹ یا ڈاکٹر کے بارے میں آن لائن رائے لینا۔ اس کے علاوہ سروے پیپر سروے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پرانا اور روایتی طریقہ کار ہے جس میں فارم ڈاک کے ذریعے بھیجا جاتا ہے اور لوگ انہیں بھر کر واپس بھیجتے ہیں۔ اس کے علاوہ سروے 1 to 1 انٹرویو بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک شخص دوسرے سے سیدھی بات چیت کرتا ہے۔ یہ طریقہ زیادہ درست لیکن بہت مہنگا بھی ہوتا ہے۔ سرویلینس، جسے ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ صحت سے متعلق معلومات کو مسلسل جمع کرنا، ان کا تجزیہ کرنا اور پھر مطلب نکال کر دوسروں تک پہنچانے کو ہم سرویلینس کہتے ہیں۔ سرویلینس کے مقاصد کے بارے میں بات کریں تو نمبر 1 پر کتنے لوگ کسی بیماری میں مبتلا ہیں یہ معلوم کرنا۔ دوسرے مقصد کی بات کریں، اگر کسی جگہ اچانک بہت سے لوگ ایک ہی بیماری میں مبتلا ہو جائیں، جسے ہم ایپیڈیمکس کہتے ہیں، تو سرویلینس کے ذریعے فوراً پتہ چل جائے گا۔ سرویلینس کے تیسرے مقاصد کی بات کریں تو یہ معلومات حکومت کو اور اداروں کو منصوبہ بنانے میں مدد دیتی ہے کہ کہاں اور کس بیماری پر زیادہ توجہ دینی ہے۔ اس کے چوتھے مقصد یا فوائد کی بات کریں تو اگر حکومت کوئی ویکسین مہم یا علاج شروع کرے تو یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کتنا مؤثر ہے، یہ بھی سرویلینس کے ذریعے پتہ لگایا جاتا ہے۔ سرویلینس کے ذریعے یہ بھی معلوم لگایا جاتا ہے کہ کیا بیماری مکمل ختم ہو گئی ہے یا ابھی بھی موجود ہے لیکن قابو میں ہے یا نہیں۔ سرویلینس کے ذریعے ہمیں پانی، ہوا یا ارد گرد کے ماحول سے پیدا ہونے والی صحت کے خطرات پر بھی نظر پڑتی ہے۔ اب ہم آخر میں مانیٹرنگ کی بات کریں تو کسی منصوبے یا کام کی پیش رفت یا معیار کو وقفے سے چیک کرنے کو مانیٹرنگ کہتے ہیں۔ سرویلینس ایک مسلسل نگرانی ہے، جیسے روزانہ یا ہر وقت۔ مانیٹرنگ کی بات کریں تو یہ وقفے سے نگرانی ہے، جیسے ہفتہ وار، ماہانہ یا سالانہ۔ اب ہم مانیٹرنگ کے اقسام کے بارے میں بات کریں تو نمبر 1 پر ہے پروسیس مانیٹرنگ،
جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیز منصوبے میں استعمال ہو رہی ہے وہ درست کام کر رہی ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر مشین کا وقتاً فوقتاً چیک کرنا کہ صحیح کام کر رہی ہے یا کوئی خرابی تو نہیں۔ دوسری ٹائپ ہے کمپلائنس مانیٹرنگ، یہ دیکھنا کہ لوگ دی گئی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ مثال کے طور پر بچوں کو روز آئرن کی دوا دی جا رہی ہے یا نہیں۔ نمبر 3 پر ہے کانٹیکسٹ مانیٹرنگ، یہ جانچنا کہ ارد گرد کا ماحول یا حالات منصوبے پر کس طرح اثر ڈال رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی علاقے میں سیلاب آ جائے تو یہ سیلاب کس طریقے سے پروگرام پر اثر ڈالتا ہے۔ چوتھی ٹائپ کی بات کریں تو یہ ہے آؤٹ کم مانیٹرنگ، یہ چیک کرنا کہ منصوبے کا نتیجہ یا اثر کیا نکلا۔ مثال کے طور پر دودھ پلانے کے پروگرام کے بعد کتنی ماؤں نے بچوں کو ماں کا دودھ پلایا۔ اب ہم سرویلنس کی ٹائپس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سرویلنس کی 3 ٹائپس ہیں۔ نمبر 1 پر ہم شروعات کرتے ہیں پیسو سرویلنس سے۔ یہ سرویلنس کی وہ ٹائپ ہے جس میں ہسپتال، کلینک یا دوسرے ادارے معمول کے مطابق بیماری کی رپورٹنگ حکومت یا صحت کے محکمے کو خود بھیجتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کلینک میں خسرہ یا ٹی بی کا مریض آتا ہے تو وہاں کے ڈاکٹر یا ہیلتھ ورکرز اس کی رپورٹ وزارت صحت کو بھیج دیتے ہیں۔ پیسو سرویلنس کے فائدے کے بارے میں بات کریں تو یہ سستا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بڑی آبادی کی نگرانی ممکن ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے نقصانات کی بات کریں تو بعض اوقات مریضوں کی رپورٹنگ ہی نہیں کی جاتی، یعنی رپورٹنگ میں کمی۔ اس کے علاوہ یہ طریقہ کار ہیلتھ ورکر یا ڈاکٹرز پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اگر وہ رپورٹ نہ کریں تو کیس چھپ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہیلتھ ورکرز کو اکثر مکمل تربیت نہیں دی جاتی اور نہ ہی رپورٹنگ کے بدلے کوئی انعام یا حوصلہ افزائی دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تفصیل سے ڈیٹا نہیں دیتے یا بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے پیسو سرویلنس عام بیماریوں کی نگرانی کے لیے تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی وبا یا ایمرجنسی ہو جیسے ڈینگی یا کورونا کی لہر ہو تو اس طریقے میں فوراً کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ اب ہم سرویلنس کی دوسری ٹائپ ایکٹیو سرویلنس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اس میں صحت کے محکمے خود جا کر بیماریوں کی معلومات حاصل کرتے ہیں، جیسے اسپتال، لیبارٹری یا کمیونٹی کا دورہ کر کے۔ وہ انتظار نہیں کرتے کہ رپورٹنگ خود بخود آئے۔ مثال کے طور پر پولیو مہم کے دوران جب محکمہ صحت کے لوگ خود گھروں یا علاقوں میں جا کر بچوں کا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں تاکہ پولیو کے کیسز کی تلاش کی جا سکے۔ فوائد کی بات کریں تو یہ زیادہ درست معلومات ہوتی ہیں کیونکہ حکومتی ٹیم خود جا کر ڈیٹا لیتی ہے، اس لیے غلطی کا امکان کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فوری اور مکمل رپورٹنگ ہوتی ہے، بیماری کے بارے میں جلد اور تفصیل سے پتہ چلتا ہے، جس سے بروقت قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ اب اگر ہم اس کے نقصانات کی بات کریں تو اس پہ زیادہ خرچہ ہوتا ہے، ٹیم کو فیلڈ میں بھیجنے، ٹریننگ دینے اور عملہ رکھنے پر کافی اخراجات آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکٹیو سرویلنس میں زیادہ وسائل درکار ہوتے ہیں، زیادہ لوگ، وقت اور سامان چاہیے ہوتا ہے، اس لیے ہر جگہ یہ طریقہ آسانی سے نہیں اپنایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم آؤٹ بریکس یا ایمرجنسی سچویشنز کی بات کریں تو اس سچویشن میں ایکٹیو سرویلنس پیسو سرویلنس کے مقابلے میں زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اب ہم سرویلنس کی تیسری ٹائپ سینٹینل سرویلنس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس میں چند خاص ہسپتال یا پھر اداروں کو، جنہیں ہم سینٹینل سائٹس کہتے ہیں، کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ وہ مخصوص بیماریوں کے تمام کیسز کی رپورٹنگ باقاعدگی سے دیں۔ مثال کے طور پر کچھ مخصوص ہسپتال صرف نزلہ زکام یعنی فلو کے مریضوں کا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں تاکہ دیکھا جا سکے کہ موسم کے ساتھ ساتھ بیماریوں کا رجحان کیسا بدلتا ہے۔ سینٹینل سرویلنس کے فوائد کے بارے میں بات کریں تو اس کے ذریعے اعلیٰ معیار کا ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے، کیونکہ رپورٹنگ کی ذمہ داری خاص تربیت یافتہ اداروں پر ہوتی ہے، اس لیے ڈیٹا زیادہ تر درست اور مکمل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ
सेंटिनल सर्विलियंस मखसूस बीमारियों पर नज़र रखने के लिए बेहतरीन है। ये तरीक़ाकार ख़ास तौर पर उन बीमारियों की निगरानी के लिए मुफीद है जो मुसलसल मौजूद नहीं होती लेकिन वक्तन फ़वक्तन फैलती हैं। सेंटिनल सर्विलियंस के नुकसानात के बारे में बात करें तो सेंटिनल सर्विलियंस आम आबादी की नुमाइंदगी नहीं करता। चूँकि सिर्फ कुछ इदारे डेटा इकट्ठा करते हैं, इसलिए पूरी आबादी का सही अंदाज़ा नहीं हो पाता कि बीमारी कहाँ और कितनी फैलती है। अब अगर हम सर्विलियंस में नर्सिंग के किरदार के बारे में बात करें तो नर्सेस मरीजों की बीमारी की मालूमात को रिकॉर्ड करती हैं और फिर उसे रिपोर्ट करती हैं। इसके अलावा नर्सेस ऐसी बीमारियों को पहचानती हैं जिनकी इत्तला देना ज़रूरी होता है। इसके अलावा नर्सेस मरीजों और आम आवाम को बीमारी के बचाव के बारे में बताती हैं। इसके अलावा नर्सेस मरीजों और इनके राब्ते में आने वालों की निगरानी करती है, ख़ास तौर पर जब कोई बीमारी फैल रही हो। इसी तरीके से नर्सेस माहिरीन और सेहत की टीमों के साथ मिलकर सर्विलियंस का काम करती हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप सर्विलियंस प्लानिंग की बात करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 पर ऑब्जेक्टिव्स तय किए जाते हैं। पहले फैसला करें कि इस निगरानी का मकसद क्या है। मिसाल के तौर पर किसी बीमारी को रोकना, फैलाव को जांचना या इलाज का मंसूबा बनाना। फिर स्टेप नंबर 2 पर केस की तारीफ बनाएं, मतलब केस डेफिनेशन। मुराद बीमारी की ऐसी तारीफ तय करें जो सब इस्तेमाल कर सकें और सबके लिए एक जैसी हो ताकि उलझन ना हो। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में डेटा यानी मालूमात की ज़राए चुनें, यानी ऐसी जगहों या इदारों से मालूमात लें जो दुरुस्त और अहम तफसीलात मुहैया करें। मिसाल के तौर पर अस्पताल, लेबॉर्ट्री, क्लिनिक वगैरह। फिर स्टेप नंबर 4 पर एक अहम टीम बनाएं, यानी एक मुकम्मल टीम बनाएं जिसमें शामिल हो बीमारी के माहिर यानी एपिडेमियोलॉजिस्ट, इसके अलावा मालूमात जमा करने वाले यानी रिसर्च असिस्टेंट, इसके अलावा तज्जियाकार यानी डेटा एनालिस्ट, इसके अलावा लेबॉर्ट्री के माहिर और डॉक्टर्स और नर्सेस। फिर स्टेप नंबर 5 पर टीम को तरबियत दें। टीम को सिखाएं कि किस तरीके से डेटा जमा करना है, कौन से औजार इस्तेमाल होंगे और कैसे काम करना है। फिर स्टेप नंबर 6 पर डेटा जमा करने का तरीका चुनें। मिसाल के तौर पर एक वक्त में मुख्तलिफ लोगों से मालूमात लेना, जैसे क्रॉस सेक्शनल स्टडी में होता है। इसके अलावा मुतासिर और गैर मुतासिर लोगों का मुआवजा करना, जैसे केस कंट्रोल स्टडी में होता है। इसके अलावा वक्त के साथ साथ लोगों की निगरानी करना, जैसे कोहॉर्ट स्टडी में होता है। और इसके अलावा तजुर्बाती तरीके आजमाना, जैसे इंटरवेंशनल स्टडीज़ में होता है। स्टेप नंबर 7 पर औजार मुंतखब करें, यानी ऐसे सवालनामे या फॉर्म इस्तेमाल करें जो पहले से आजमाए गए हों या उन्हें मुकामी हालात के मुताबिक भालें। स्टेप नंबर 8 पर पायलट स्टडी करें, यानी फील्ड में जाकर थोड़ी आजमाइश करें ताकि पता चले कि सवालात और तरीके सही काम कर रहे हैं या नहीं। स्टेप नंबर 9 पर डेटा का तज्जिया करने का मंसूबा बनाएं, यानी एक माहिर शुमारियात जिसे हम स्टैटिस्टिशियंस कहते हैं उसे टीम में लाजमी शामिल करें ताकि डेटा को ठीक तरीके से समझा जा सके। स्टेप नंबर 10 पर कम्युनिटी को शामिल करें, आवाम, मकामी रहनुमाओं और मजहबी शख्सियात को शामिल करें ताकि वो ताउन करें और आगाही फैलाएं। स्टेप नंबर 11 पर केस मैनेजमेंट करें, यानी जो लोग बीमार निकलें उनकी मुनासिब देखभाल और इलाज करवाएं या आगे रेफर करें। स्टेप नंबर 12 पर नताइज सबको बताएं, जो मालूमात मिली हैं वो मुताल्लिका इदारों, आवाम और दीगर अहम अफराद या इदारों से शेयर करें। स्टेप नंबर 13 पर कंट्रोल और रोकथाम की हिकमत अमली बनाएं, यानी मिली हुई मालूमात की मदद से बीमारी को रोकने के लिए मंसूबाबंदी करें और पॉलिसी बनाएं। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ लाजमी इजाफा हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और आपकी नॉलेज में इजाफा होता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।